आदावर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। शहर व अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया क्रिसमस त्यौहार। चर्चगाहों में खुसूसी इबादत और दुआओं का किया गया एहतमाम। क्रिश्चियन समाज के लोग हुए बड़ी तादाद में शरीक और एक दूसरे को दी मुबारकबाद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से मुल्क कॉलेजों का सेंट्रल यूथ फेस्टिवल हुआ आज से शुरू। यूनिवर्सिटी गेट से मुत्तसिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे से निकाली गई शोभा यात्रा, वाइस चांसलर के हाथों इफ्तिताह। एक बार फिर शहर में कचरा निकासी का मसला बढ़ा सकता है इंतजामिया का दर्द सर। घरों से निकलने वाला कचरा जमा करने वाली रेड्डी कंपनी ने मियाद खत्म होने से पहले ही काम छोड़ देने का किया फैसला और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को दिया मकतूब। आगे देखिए होता है क्या। और रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद होटल किचन किंग पर पुलिस ने मारा छापा। खवातीन से जबरदस्ती जिस्म फरोशी का कारोबार करवाने वाले मुलजिम को किया गिरफ्तार। 2 मुतासरा खवातीन को दिलाई आज़ादी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। शहर व अतराफ में आज क्रिसमस का त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया। चर्चगाहों में खुसूसी इबादत और दुआओं का एहतमाम किया गया। वाज़ेह रहे कि हर साल 25 दिसंबर का दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश क्रिश्चियन समाज की जानिब से क्रिसमस के बतौर मनाया जाता है। इस मौके पर चर्चगाहों को रोशनाई से सजाया जाता है। घड़ी का कांटा जैसे ही 12 का अदद क्रॉस करता है, चर्चों में खुसूसी दुआ शुरू कर दी जाती है और फिर खुसूसी इबादत करते हुए क्रिश्चियन समाज के मजहबी पेशवा हाजरीन की रहनुमाई करते हैं। शहर व अतराफ में क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शोबे तालीमात के अफसरान व मुलाजमीन और स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन की एक अहम मीटिंग तलब की और तलबा का मेयार तालीम बुलंद करने के लिए 5 नुकाती प्रोग्राम चलाने की उन्हें हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि म्यूनसिपल कमिश्नर का ओहदा संभालने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने म्यूनसिपल स्कूलों का मेयार बुलंद करने की गरज से मुख्तलिफ कदम उठाए और स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल नामी प्रोग्राम का ऐलान किया, जिसके तहत पहले मरहले में म्यूनसिपल स्कूलों में तलबा की तादाद में इजाफा करने के साथ साथ उनकी हाज़िरी पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए और म्यूनसिपल स्कूलों में नए दाखिलों में 10% का इजाफा हो गया। इसी तरह तलबा की हाज़िरी में भी सुधार आया है और उसमें भी 10-15% का इजाफा हुआ। अब अगले मरहले में तलबा का मेयार बढ़ाने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए म्यूनसिपल कमिश्नर ने 5 नुकाती प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसके तहत दोशीज़ाओं का मेला, 5वीं से 8वीं जमात के तलबा के लिए स्कॉलरशिप, 7वीं जमात के तलबा के लिए मुसाबकती इम्तहानात, बालवाड़ी ता 9वीं जमात के तलबा का मेयार बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट कमेटी और स्टडी ग्रुप की तश्कील के अलावा 10वीं जमात के तलबा के लिए एक्सपर्ट्स की जानिब से तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद करवाने की हिदायत दी गई है। दोशीज़ाओं के इजलास में 6ठी ता 10वीं जमात की तालिबात की सेल्फ डिफेंस, जिस्मानी सेहत, गुड टच बैड टच, कम सिनी की शादी से होने वाले नुकसाना से मुतालिक रहनुमाई की जाएगी। 5वीं और 8वीं जमात के तलबा को स्कॉलरशिप इम्तहानात की तैयारी के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाएंगी और तलबा के लिए ह्यूरा पैटर्न आश्रम के मारूफ डायरेक्टर के ज़रिए असातिज़ा को खुसूसी तरबियत दिलवाई जाएगी। इसी तरह तलबा के लिए म्यूनसिपल सतह पर उनके जांच इम्तहान लिए जाएंगे और 7वीं जमात के तलबा को मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ मज़ामीन के इम्तहानात लिए जाएंगे। बालवाड़ी के असातिज़ा को आनंदी बाल शिक्षण प्रोजेक्ट की तरबियत दी जाएगी। इसी तरह 10वीं जमात का नतीजा 100% लाया जा सके, इस गर्ज से 10वीं जमात में ज़ेर तालीम म्यूनसिपल तलबा के लिए नामवर कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर्स, बोर्ड के इम्तहानी पर्चों की जाँच करने वाले एक्सपर्ट टीचर्स और काउंसलर्स के रहनुमाई कैंप 2 मरहलों में तलबा और उनके सरपरस्तों के लिए मुनक़िद करवाने की हिदायत भी म्यूनसिपल कमिश्नर ने दी है। इस मीटिंग में शोबा तालीम के HOD अंकुश पांडे, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे, एजुकेशन कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, एजुकेशन ऑफिसर भरत तिनगुटे, एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे वो 12 बुटे और सभी सेंट्रल स्कूल्स के सदर मुदर्रिसीन और हेडमास्टर शरीक थे। स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोजेक्ट के तहत 5 नुकाती प्रोग्राम असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े ने पेश किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह वाइस चांसलर
ڈاکٹر وجے پھلاری کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ یہ فیسٹیول 28 دسمبر تک جاری رہے گا، جس میں 300 کالجز کے طلباء مختلف ثقافتی پروگرامز پیش کریں گے۔ یونیورسٹی کا یہ یوتھ فیسٹیول 25 دسمبر سے شروع ہوا اور 28 دسمبر تک جاری رہے گا۔ فیسٹیول کی شروعات یہاں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے سے ایک شوبھا یاترا نکال کر کی گئی، جس کا افتتاح وی سی نے کیا۔ اس مہوتسو میں شمولیت کے لیے آئے فنکار سماجی سیاسی تناظر اور معاملات و مسائل کی جانکاری دیں گے۔ اسی طرح شوبھا یاترا کے دیکھاوے بھی اس جانب رہنمائی کریں گے۔ فیسٹیول میں شامل ہونے والے طلباء کو 300 روپے بھتہ دیے جانے کا فیصلہ یونیورسٹی انتظامیہ نے کیا ہے۔ مہوتسو کے لیے مختلف تقاریب و پروگرامز کے لیے الگ الگ 6 اسٹیج لگائے گئے ہیں اور ان کو الگ الگ نام بھی دیے گئے ہیں۔ ان اسٹیجوں پر مختلف قسم کی فنکاریوں کے جوہر دکھائے جائیں گے۔ فیسٹیول میں کم و بیش 300 کالجز کے تقریباً 2000 فنکار اور طلباء شریک ہوں گے۔ مہاراشٹر گیت سے مہوتسو کا افتتاح اداکار و ڈائریکٹر منگیش دیسائی، پولیس کمشنر پروین پوار، اداکار دھننجے سردیش پانڈے و دیگر کی موجودگی میں کیا گیا۔ بجلی سپلائی کمپنی کے زونل آفس میں نیشنل کنزیومرز ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر کمپنی کے چیف انجینئر پون کمار کچھوٹ کے ہاتھوں والوج صنعتی علاقے کے کنزیومرز کا استقبال کیا گیا۔ واضح ہے کہ 24 دسمبر کا دن ہر سال نیشنل کنزیومرز ڈے کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک پروگرام گزشتہ روز بجلی سپلائی کمپنی کے زونل دفتر میں رکھا گیا، جہاں کمپنی کے چیف انجینئر پون کمار کچھوٹ کے ہاتھوں والوج صنعتی علاقے کی کنزیومر انوشری اڑھاؤ اور گیتیش ساہنے کا استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر بجلی سپلائی کمپنی کے کنزیومرز ایڈرسیل سیل کے رکن شری کانت باوسکر، ممبر سیکرٹری و ایگزیکٹو انجینئر مکرند کلکرنی، سٹی ڈویژن کے ایگزیکٹو انجینئر ستیش کھاکسے، ڈپٹی چیف انڈسٹریل ریلیشن آفیسر وشواس پاٹل، ڈپٹی ایگزیکٹو انجینئر روپالی پہورکر، ڈپٹی مینیجر امول باہیکر، اسسٹنٹ انجینئر سچن لال سورے اور ویبھو مہاجن بھی موجود تھے۔ اس موقع پر چیف انجینئر نے کہا کہ انڈسٹریل کنزیومرز کے تمام مسائل حل کرنے کی غرض سے مہاوترن کے ہر زون آفس میں اسپیشل سواگت سیل شروع کیے گئے ہیں، جہاں نیو کنیکشن سے لے کر بجلی بل کی شکایات اور بجلی سپلائی میں درپیش مسائل بھی حل کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا انڈسٹریل کنزیومرز اپنے مسائل یہاں پیش کریں۔ ایک بار پھر شہر میں کچرا نکاسی کا معاملہ انتظامیہ کا درد سر بڑھا سکتا ہے۔ اطلاع ہے کہ ریڈی کمپنی نے معاہدہ ختم ہونے سے پہلے ہی کام چھوڑ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک مکتوب میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت کے سپرد کیا ہے۔ واضح ہے کہ آج سے کچھ سال قبل میونسپل انتظامیہ نے گھروں سے نکلنے والا کچرا جمع کر کے اسے پروسیسنگ سینٹر تک پہنچانے کی غرض سے بنگلورو کی پی گوپی ناتھ ریڈی کمپنی کو کانٹریکٹ دیا تھا، اور ابتدائی سے مذکورہ کمپنی نے اس کام کی تکمیل کے لیے 1100 ملازمین کے تقررات تو کیے، لیکن ابتدائی سے آج تک انہیں حکومت کی طے شدہ منیمم ویجز کے مطابق تنخواہ ادا نہیں کی۔ ان عارضی ملازمین کی جانب سے بار بار منیمم ویجز کے مطابق تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا، مگر ریڈی کمپنی نے ان کے مطالبے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں منیمم ویجز سے محروم ہی رکھا، جس کے بعد گزشتہ ماہ ان ملازمین نے انتباہ دیا تھا کہ اگر منیمم ویجز سے متعلق ان کا مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو وہ لوگ 16 دسمبر سے کام بند احتجاج شروع کر دیں گے، جس کی ایک کاپی میونسپل کمشنر کو بھی دی گئی تھی۔ لہٰذا ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت کی ہدایت پر گھن کچرا پروجیکٹ چیف روندر جوگدنڈ نے ان ملازمین اور کمپنی کے ذمہ داران کی مشترکہ میٹنگ بلائی تھی، جس میں کمپنی کے ذمہ داران نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپریل کے مہینے سے اپنے ملازمین کو منیمم ویجز کے مطابق تنخواہیں ادا کریں گے۔ اس طرح کا تحریری تیقن بھی کمپنی کے ذمہ داران نے ملازمین اور میونسپل انتظامیہ کو دیا تھا، مگر اب کمپنی کے نمائندوں نے گزشتہ منگل کو میونسپل کمشنر سے ملاقات کی اور کورونا دورانیے میں انہیں ہوئے نقصانات کا معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ معاہدہ یومیہ 650 ٹن کچرا لفٹ کرنے کا ہوا تھا، مگر عملی طور پر شہر سے صرف 450 ٹن ہی کچرا نکل رہا ہے، اور چونکہ انہیں وزن کے مطابق معاوضہ ادا کرنے کا معاہدہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ابتدا سے اب تک انہیں یومیہ 200 ٹن کچرے کے معاوضے کا نقصان ہوا ہے۔ لہٰذا انہیں دیا گیا معاہدہ اور کانٹریکٹ رد کیا جائے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے انتظامیہ کی جانب سے کمپنی پر عائد کیے جانے والے جرمانے پر بھی سخت اعتراض جتایا ہے۔ کمپنی کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ کمپنی پر جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ کچرا وقت پر نہیں اٹھایا گیا، گھنٹہ
گاڑی کچرا لینے نہیں پہنچی۔ ان تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ الزامات اسمارٹ سٹی کی سروے ٹیم نے لگائے ہیں جو انہیں قطعی منظور نہیں ہیں۔ اس کے برعکس انہیں ابتدائی سے مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کچرا لفٹ کرنے کے لیے کمپنی نے نئی گاڑیاں خریدی ہیں جس کا EMI بھی وہ وقت پر ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کا سیبل ریکارڈ خراب ہو رہا ہے، لہٰذا انہیں اب تک ہوئے نقصانات کی بھرپائی ادا کی جائے اور ان کے ساتھ کیا گیا معاہدہ منسوخ کیا جائے۔ شہر و اطراف میں سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی 100 سالہ جینتی نہایت عقیدت سے منائی گئی۔ آزاد ہندوستان کے 10ویں وزیر اعظم اور نہایت معروف تاریخی شخصیت و ہندی کے بہترین شاعر آجہانی اٹل بہاری واجپئی کا 100 سالہ یوم پیدائش شہر و ضلع بھر میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ملک کے 10ویں وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی جینتی کے موقع پر شہر کی میونسپل کارپوریشن میں اسسٹنٹ کمشنر سنجے سورڑکر کے ہاتھوں آجہانی رہنمائی کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر کارپوریشن کے رابطہ عامہ کے شعبے کے رویندر کھرات، سنتوش کوٹھارے، کرن ساڑوے، نوید خان اور دیگر افسران و ملازمین موجود تھے۔ اسی طرح آجہانی اٹل بہاری واجپئی کے 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر کنڑ شہر میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر واجپئی جی کی تصویر پر گلہائے عقیدت چڑھا کر اس کا پوجن کیا گیا۔ اس تقریب میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے تمام کارکنان و عہدیداران بڑی تعداد میں موجود تھے۔ واجپئی جی کو یاد کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کو نہایت اہم بتلایا گیا اور کہا گیا کہ اس طرح کا رہنما صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ان کی وطن پرستی کو سلام اور انہیں موجودہ و آئندہ نسلوں کے لیے ایک مثالی و قابل قدر رہنما بتلایا گیا۔ اس موقع پر بھاجپا کے شہر صدر سنیل پوار، انا گھلے، پردیپ بڑکے، پرشانت اگروال اور دیگر کئی اہم افراد موجود تھے۔ تعلقہ سلوڑ کے بورگاؤں بازار میں نائب سرپنچ دتا چوہان نے ایک بے سہارا لڑکی کا کنیا دان کر کے دنیا والوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی عبدالستار بھی موجود تھے۔ عیار ہے کہ تعلقہ سلوڑ کے بورگاؤں واڑی کا بھاٹ قبیلے کا یہ خاندان نہایت قسم پرسی کے حال میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس خاندان میں ماں کسی طرح جو بھی کام ملے کر کے اپنی 5 بچیوں کی پرورش کرتی رہی اور اسی دوران پچھلے 5 برس پہلے ماں نے بھی حالات سے تنگ آ کر بچیوں کو بے سہارا چھوڑ دیا اور خود کہیں نکل کر چلی گئی تھی۔ بعد ازاں ان 5 بچیوں کی ان کے کاکا نے کسی طرح دیکھ ریکھ و پرورش کی اور اسی دوران بڑی بچی سن بلوغ کو پہنچ کر شادی کے قابل ہو گئی۔ اس پر اس کا چچا اور سبھی گاؤں والے فکر مند ہوئے۔ بورگاؤں بازار کے نائب سرپنچ دتا چوہان کو جب یہ اطلاع ہوئی تو انہوں نے فوری طور پر بچی کے لیے ور ڈھونڈا اور اس کا کنیا دان کر دیا۔ اس شادی کا سارا خرچ چوہان نے برداشت کیا اور اس طرح گزشتہ روز 24 دسمبر کو اس بے سہارا لڑکی کی شادی نہایت شاندار طریقے اور دھوم دھام سے کر دی گئی اور نائب سرپنچ نے اپنے عوامی نمائندہ ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے ایک مثال قائم کر دی۔ اس تقریب میں سابق وزیر و رکن اسمبلی عبدالستار، ضلع بینک کے چیئرمین ارجن گاڑھے، بازار سمیتی کے کیشوراؤ تائیڑے، عزیز باغبان، ستار باغبان و دیگر نامور افراد نے بھی حاضری لگائی اور نائب سرپنچ کے اس کار خیر کی ستائش کی ہے۔ میونسپل کارپوریشن میں اسٹاف کی کمی کو دور کرنے کی غرض سے انتظامیہ کی جانب سے دوسرے مرحلے کی نوکر بھرتی نئے مالی سال کے آغاز پر یعنی اپریل 2025 میں کیے جانے کا امکان ہے۔ واضح ہے کہ اسٹافنگ پیٹرن منظور نہ ہونے کے سبب میونسپل انتظامیہ نے گزشتہ کئی سال سے ملازمین کے تقررات نہیں کیے تھے، جبکہ ملازمت کی میعاد مکمل ہو جانے کے بعد بیشتر ملازمین ریٹائر ہو گئے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے یہاں اسٹاف کی کمی ہو گئی اور کام کاج متاثر ہونے لگے ہیں۔ لہٰذا ملازمین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اب تک انتظامیہ خانگی کمپنیوں کی معرفت ملازمین کے تقررات کر کے کسی طرح کام دھکا رہا تھا۔ اب جبکہ 2 سال قبل ریاستی حکومت نے اسٹافنگ پیٹرن کو منظوری دے دی ہے تو میونسپل کارپوریشن کے اسٹیبلشمنٹ افسران نے ریکروٹمنٹ رولز بنائے اور اسے علاقائی انتظامیہ کی معرفت منظوری کے لیے حکومت کے پاس روانہ کیا ہے اور اسٹاف کی کمی کو دور کرنے کی غرض سے نئے ملازمین کے تقررات کے لیے اجازت طلب کی تھی، جس پر حکومت نے انتظامیہ کو 394 ملازمین کے تقررات کی اجازت دے دی تھی۔
لہٰذا میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت کی ہدایت پر پہلے مرحلے میں 124 ملازمین کے تقررات کے لیے حکومت کی منظور شدہ IBPS ایجنسی کے معرفت امیدواروں کے تحریری امتحانات لیے گئے اور میرٹ کے مطابق ان کے تقررات بھی کیے گئے تھے، مگر ان میں سے 15 ملازمین نے 4 ماہ کے اندر ہی نوکری چھوڑ دی، جس کے بعد قانون کے مطابق انتظامیہ نے ویٹنگ لسٹ کے مطابق دوسرے نمبر کے امیدواروں کو موقع دیا، مگر ان میں سے بھی صرف 3 امیدواروں نے ہی ملازمت جوائن کی۔ لہٰذا دوسرے مرحلے میں 266 اور 15 خالی عہدے، اس طرح 282 عہدوں پر تقررات کا عمل مارچ کے بعد یعنی نئے مالی سال میں ہی کیا جا سکے گا، اور ان عہدوں کے لیے اس وقت RR اور ریزرویشن کا فیصلہ کیا جائے گا، اور دوسرے مرحلے میں کیے جانے والے تقررات کے لیے 10% مراٹھا سماج کو ریزرویشن دیا جائے گا۔ اس طرح کی اطلاع باوثوق ذرائع سے موصول ہوئی ہے۔ جالنہ میونسپل کارپوریشن نے شہریان سے پراپرٹی ٹیکس کے بقائے وصول کرنے کے لیے 1 جنوری سے ضبطی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق جالنہ کے شہریان پر میونسپل کارپوریشن کے املاک و دیگر ٹیکس کے 120 کروڑ روپے واجب الادا ہیں، جبکہ اس میں سے صرف 5 کروڑ روپے ہی کارپوریشن ابھی تک وصول کر سکی ہے۔ اس طرح وصولی میں ناکام ثابت ہونے کے بعد اب میونسپل کارپوریشن ایکشن موڈ پر آتی دکھائی دے رہی ہے۔ کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ 1 جنوری سے ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور املاک ضبطی کی مہم شروع کی جائے گی، اور ٹیکس کے بقایا جات پر ہر ماہ 2% سود بھی عائد کیا جائے گا۔ جبکہ ٹیکس وصولی میں ناکام ثابت ہوئی میونسپل کارپوریشن نے ابھی سے ٹیکس وصولی کی مہم شروع بھی کر دی ہے۔ کچھ خواتین سے زبردستی جسم فروشی کا کاروبار کروانے والے ملزم کو ویدانت نگر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور 2 متاثرہ خواتین کو اس کاروبار سے نجات دلائی ہے۔ پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق ریلوے اسٹیشن علاقے میں موجود ہوٹل کچن کنگ میں کچھ خواتین کے ذریعے زبردستی جسم فروشی کا کاروبار کروایا جا رہا تھا۔ اس طرح کی اطلاع ویدانت نگر پولیس کو ملی تو اس خبر کی تصدیق کے بعد ویدانت نگر پولیس نے یہاں چھاپہ مارا اور 2 خواتین کو وہاں سے آزاد کرواتے ہوئے ان سے زبردستی یہ کاروبار کروانے والے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، جس کے خلاف ویدانت نگر پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے۔ ضمن میں مزید معلومات پولیس انسپکٹر پروینا یادو نے MCN کو فراہم کی ہے۔ आज आम्हाला जे आहे गोपनीय बातमीदाराच्या मार्फतीने माहिती मिळाली की हॉटेल किचन किंग या ठिकाणी काही महिलांना डांबून ठेवून त्यांच्याकडून वेश्याव्यवसाय करून घेतला जात आहे। तर सदर ठिकाणी जी आहे प्रति ग्राहकाला 1100 रुपये घेतले जाते आणि त्यांना सदरची महिला उपलब्ध करून दिली जाते। तर त्यावरून जे आहे तर आम्ही आमचं जे आहे एक पथक तयार केलं आणि 2 पंच आम्ही सोबत घेतले। त्याच्या एक जे आहे महिला दक्षता समितीची लेडीज आमच्या सोबतीला घेतली आणि आमचे म्हणजे PSI मोरे आणि एक सूर्यवंशी आम्ही स्वतः यादव असे आम्ही सदर हॉटेलच्या ठिकाणी जाऊन एक पंटर पण आम्ही सोबत अगोदर थोडासा पुढे पाठवला आणि त्या पंटरला पुढे पाठवल्यानंतर तू तिथे गेल्यानंतर आम्हाला कळव म्हणजे की एखादा इशारा वगैरे कर म्हणून। तर त्या हिशोबाने सदरचा ग्राहक तिथे गेल्यानंतर त्यांनी पैसे देऊ केल्यावर त्यांनी सदरची महिला त्याला उपलब्ध करून दिली आणि ते आम्हाला कळताच आम्ही सदर ठिकाणी आतमध्ये प्रवेश केला असता आम्हाला त्या ठिकाणी 2 महिला मिळून आल्या आणि एक पुरुष आणि एक आमचा पंटर असे 4 लोक त्या ठिकाणी मिळून आले। तर सदर ठिकाणी आम्ही जी आहे पिटा ॲक्टनुसार रेड केली आणि सदर दोन्ही महिलांना जे आहे तर त्या ठिकाणाहून ताब्यात घेऊन आलो त्यांची सुटका करण्यासाठी आणि जे त्याचे मालक होते शौकत अली म्हणून त्यांनाही आम्ही ताब्यात घेतले तिथून। बंसीलाल नगर इलाके के एक होटल से लापता हुई 17 साला दोशीज़ा की आबरूरेज़ी के 4 मुलजिमीन को बंसीलाल नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। بتایا جاتا ہے کہ اپنے والدین سے کسی بات پر ناراض ہو کر ہاسٹل میں قیام پذیر اس لڑکی نے ہاسٹل چھوڑ دیا تھا۔ پولیس نے اس کے لاپتہ ہونے کے بعد اسے پونے سے ڈھونڈ نکالا اور جب اسے یہاں لا کر اس کا جواب درج کیا گیا تو اس نے دل دہلانے والا خلاصہ کیا کہ 4 نوجوانوں نے اسے مدد کرنے کے بہانے بہلا پھسلا کر
اس کی عصمت ریزی کی ہے۔ چاروں ملزمین کے نام سمادھان شندے، نکھل بورڈے، پردیپ شندے اور روہت ٹھاکرے بتلائے گئے ہیں۔ چاروں ہی کو ویدانت نگر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور عدالت میں پیش کر کے ان کی 4 روزہ پولیس کسٹڈی حاصل کر لی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ لڑکی ہاسٹل میں رہ کر نیٹ کے ایگزام کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ 12ویں جماعت کی طالبہ ہے اور کسی بات پر اپنے ماں باپ سے ناراض ہو گئی تھی اور 30 نومبر کو اس نے ہاسٹل کے رجسٹر میں اپنے گاؤں جانے کا اندراج کروایا اور ہاسٹل چھوڑ دیا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ پربھنی پہنچی تھی اور وہاں اسٹیشن پر اسے ملزم پردیپ شندے ملا اور اسے رہائش فراہم کروانے کا کہہ کر بہلا پھسلا کر اس نے اس کی عصمت ریزی کر دی تھی اور پھر اسے پوسد لے جا کر چھوڑ دیا۔ وہاں لڑکی کے ایک شناسا روہت نے اسے آگے جانے کی مدد کے بہانے اس کے جسم سے کھلواڑ کیا۔ پھر وہ ناسک چلی گئی تو وہاں پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے نوجوان نکھل نے اس کے کھانے و رہنے کا انتظام کرنے کے بہانے اس کی عزت لوٹ لی اور جب یہ لڑکی پونے پہنچی تو ایک ٹیکسی ڈرائیور سمادھان سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے بھی اس کی عزت لوٹ لی۔ ادھر 2 دسمبر کو لڑکی کے والد ملاقات کے لیے ہاسٹل پہنچے تو اس کے لاپتہ ہونے کی بات سامنے آئی اور پھر پولیس میں شکایت درج ہونے کے بعد پولیس اسے پونے سے ڈھونڈ کر لے آئی تھی۔ सदरची मुलगी जी आहे पुसद यवतमाळ या ठिकाणी गेली। तिथे एका मुलाने रोहित ढाकरे नावाच्या मुलाने तिच्यावर अत्याचार केला। त्याच्यानंतर ती जी आहे नाशिकमध्ये मनमाड या ठिकाणी गेली तर त्या ठिकाणी निखिल गायडे म्हणून जो नावाचा मुलगा आहे त्याने तिच्यावर अत्याचार केला। त्याच्यानंतर ती वसमत हिंगोली या ठिकाणी गेली, परभणी या ठिकाणी गेली तर त्या ठिकाणी एक प्रदीप शिंदे नावाचा मुलगा आहे म्हणजे तो त्याने तिच्यावर अत्याचार केला। त्याच्यानंतर ती पुणे या ठिकाणी गेली। त्या ठिकाणी गेली असता समाधान शिंदे नावाच्या मुलाने तिच्यावर अत्याचार केल्याचे लक्षात आले। या लोकांचे जे आहे तर नावं डिटेक्ट करून यांचे नंबर्स वगैरे काढून त्यांचे लोकेशन्स वगैरे सर्च करून मी आमची जी आहे पथकं 2 पथकं जे आहेत ते वेगवेगळ्या ठिकाणी रवाना केले। अगोदर मुलीला पण आणण्यासाठी 3-4 जिल्ह्यामध्ये सगळ्या दोन्ही पथकांनी जाऊन तपास वगैरे केला आणि तेव्हा ती मुलगी मिळून आली आणि आता ह्या आरोपींचा पण शोध घेण्यासाठी सदर मुलीला पण आम्ही सोबत घेऊन जे आहे तर वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये सर्च केले असता आणि मग काही तांत्रिक बाबीचा मदत घेऊन काही लॉजिकल मदत घेऊन या 4ही आरोपींना जे आहे आम्ही त्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यामधून ताब्यात घेतले आणि 4ही आरोपींना जे आहे अटक करून त्यांना जे आहे आज 4 दिवसाची PCR त्यांना मिळालेली आहे आणि पुढील तपास आम्ही करत आहोत। त्यामध्ये 9,50,000 रुपयों की डकैती का मुलजिम पुलिस को देखते ही जंगल में फरार हो गया था, लेकिन चंदन झीरा पुलिस ने उसे धर दबोचा। वाज़ेह हो कि पिछले अरसे जालना के नया मोंढा में मोहन एजेंसी में की गई डकैती में 9,50,000 रुपये मालियत पर सारिकों ने हाथ साफ कर दिया था। ये वारदात 31 अगस्त को पेश आई थी। इस मामले का मुलजिम फरार था और पुलिस उसे तलाश कर रही थी। इसी असना पुलिस को इत्तला मिली कि डकैती का मुलजिम श्रावण पवार जिला बीड़ में उसके गाँव राजूरी आया हुआ है, जिसकी बुनियाद पर पुलिस का स्क्वाड बीड़ के गाँव नौगन राजूरी पहुँचा और यूं ही मुलजिम को पुलिस की आमद का एहसास हुआ तो उसने जंगल में फ़रार होने की कोशिश की। पुलिस के स्क्वाड ने भी उसका ताक़ुब किया और बिलाखिर उसे दबोच लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ चंदन झीरा जालना की पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया तो अदालत ने मुलजिम को 26 दिसंबर तक की पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर व अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया क्रिसमस त्यौहार। चर्च गाहों में खुसूसी इबादत और दुआओं का किया गया एहतमाम। क्रिश्चियन समाज के लोग हुए बड़ी तादाद में शरीक और एक दूसरे को दी मुबारकबाद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से मुल्क कॉलेजों का सेंट्रल यूथ फेस्टिवल हुआ आज से शुरू। यूनिवर्सिटी गेट से मुत्तसिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे से निकाली गई शोभा यात्रा। वाइस चांसलर के हाथों इफ्तिताह। एक बार फिर शहर में कचरा निकासी का मसला बढ़ा सकता है इंतजामिया का दर्द सर। घरों से निकलने वाला कचरा जमा करने वाली रेड्डी कंपनी ने मियाद खत्म होने से पहले ही काम छोड़ देने का किया फैसला और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को दिया मकतूब। आगे देखिए होता है क्या।
اور ریلوے اسٹیشن علاقے میں موجود ہوٹل کچن کنگ پر پولیس نے مارا چھاپا، خواتین سے زبردستی جسم فروشی کا کاروبار کروانے والے ملزم کو کیا گرفتار، 2 متاثرہ خواتین کو دلائی آزادی، کیس درج، تحقیقات جاری۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔